الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ حضرات محترم، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہر کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری ایمان کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے جو اللہ مالک نے اپنی پاک کلام میں فرمایا، اور ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں انہیں مخاطب ہو کے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے میرے پیغمبر آپ ان میں اعلان فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کی مندی سے خوف زدہ اور ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ گھر جو تم بڑے پسند کر کے بناتے خریدتے رہتے ہو، جو تمہیں بڑے محبوب ہیں،
احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر اللہ اور اس کے رسول سے بہتر لگنے لگے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار کرنا کہ کسی بھی وقت اللہ کا تم پہ عذاب نہ آ جائے، العیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار کیا ہے؟ دعویٰ ہم سب کا ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں اور آپ قرآن و حدیث کی کسوٹی میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں کہ ہم کیا واقعتاً رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے حقیقتاً مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اب محبت، پیار کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا۔ دوسری حدیث، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جنت سے جانے میں کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے تو میری اطاعت کی وہ جنت میں رستے پہ چلا، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ ومن عصانی، جس نے میرے طریقے سے میری زندگی، میرے معاملات سے معصیت، نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، آغاز میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اس میں اللہ مالک فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کریم کی اتباع کرو، آپ کے طریقے کو اپناؤ، آپ کے رستے کو اپناؤ، اس رستے کے علاوہ کوئی رستہ ہدایت کا نہیں ہے۔ فاتبعونی، اگر رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اس کے مقابلے میں کیا ملے گا؟ کہا یحببکم اللہ، پہلا انعام اللہ دیں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے محبت کرے تو فاتبعونی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا انعام کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ساری آدم کی اولاد خطا کار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے رسول کی اتباع کرو گے تو تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے اللہ اسے بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر اس کے آلٹرنیٹ، اس کے مقابل دوسرا رستہ اختیار کیا، کہا کل اطیعوا اللہ والرسول، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس رستے سے روگردانی کی، اس رستے کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اوروں کی اطاعت پہ لگ گئے، اپنی رسومات کے پیچھے لگ گئے، اپنے آباؤ اجداد کے طریقوں پہ لگ گئے، تو پھر یاد رکھیں یا اپنے فرقوں کے پیچھے لگ گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں سے اللہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ اب انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون سی رسول اللہ کے طریقے سے انکاری ہے اور کون رسول اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے پہلے رسول اللہ کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔
نماز کے پڑھانے کے بعد آپ نے ہماری طرف منہ کیا اور ہمیں ایک واعظ کیا، نصیحت کی، اور وہ اتنی بلیغ اور جامع واعظ تھا کہ ہماری آنکھیں بہہ رہی تھی، ہر شخص رو رہا تھا اور دل دہل گئے تھے۔ ایک کہنے والا اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بات جس انداز میں کی، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع ہونے والا الوداع ہوتے ہوئے ایسی باتیں کر رہا ہے، جبکہ ہمارے آنکھیں بہہ رہی ہیں، ہمارے دل نرم ہو چکے ہیں، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مجھے اور آپ کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل کو بے خوف نہ کرو۔ یہ تقوی وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے، خشیت اللہ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے جامع الدعا کے اندر اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اللہ سے التجا کرتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر لینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ یہ اللہ کے ڈر، یہ خشیت ایسا بڑا انعام ہے انسان کے لیے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، والسمع والطاعۃ، دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ جب تمہیں بات سن لو، بات سننے سے مراد میری بات نہیں، کسی اور مولوی پیر امام کی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لو، تو پھر کیا کرو؟ والطاعۃ، فرما برداری کرنا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میرا ذہن نہیں مانتا، یہ نہ کہنا کہ ابھی زندگی کا وقت بڑا پڑا ہوا ہے، یہ نہ کہنا کہ میرا معاشرے کی رسم اور ہے، یہ نہ کہنا کہ میرا ماں باپ اور کچھ کرتا ہے، یہ نہ سوچنا کہ میرا فرقہ کیا کرتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر دو باتوں میں ایک ضرور ہوگی، یا تو یہودیوں والا کردار یا صحابہ والا کردار۔ جب صحابہ کا کردار کیا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا تو وہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اب فرما برداری کریں گے۔ یہود کا کردار کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی ان کے سامنے اللہ کا حکم لاتے تو وہ کہتے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن بات مانیں گے نہیں۔ اب ہم سوچ لیں بحیثیت مسلمان ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ سن کے نافرمانی کرنا یہ یہود کا وتیرہ ہے، اور سن کے اطاعت کرنی یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت طیبہ ہے۔ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا تیسری اطاعت تمہارے حاکم کی ہے۔ حاکم کون سا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ نہ خود چلتا ہے نہ حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت ہم پہ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ سیدنا ابو بکر جب حاکم بنے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، جب تک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتا رہوں میری اطاعت تم پہ لازم ہے، جب میں اس سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں، جبکہ وہ خلیفۃ الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے ایک مقام پہ دوسرے یہ فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارا اور حاکم کے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی فائنل اتھارٹی جو ہے ہمارے لیے وہ اللہ کی ذات ہے،
اور مخلوق کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب تم آپس میں بہت سے اختلافات دیکھو گے۔ کلمہ پڑھنے والے ایک ہی ہوں گے، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہیں گے، وہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بھی کہیں گے، لیکن آپس میں اختلاف کتنا ہوگا؟ العیاذ باللہ آج وہ وقت ہے کہ ہم مسلمان نماز ایک طرح نہیں پڑھتے، ہمارا روزے کے اوقات ایک طرح کے نہیں ہیں، ہمارے حرام و حلال کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں اسی طریقے پہ چھوڑا تھا؟ جبکہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اب گمراہ وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ایک شخص کہتا ہے یہ کام کرنا حلال ہے اور دوسرا کہتا ہے حرام ہے، یا ایک شخص کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں؟ آپ فیصلہ اس طرح کریں جب آپ تحقیق پہ آ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں اور میں اس بات کا پابند ہوں، جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے آپ 100 دفعہ بھی مجھے پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، مجھے حق ہے کہ میں آپ کو دلیل دوں۔ اگر تو میں اللہ کی کتاب قرآن سے آپ کو دلیل دے دوں یا محمد الرسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ دوں تو پھر وہ بات میری نہیں ہوگی، میں صرف بات پہنچانے والا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اگر میں آپ کے سامنے وہ دلیل پیش نہ کر سکوں جو میں عرض کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ ایک معیار ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر یہ بات اپنی زندگی میں لے آئیں کہ جو بات آپ سنیں آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنی بلکہ پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، آپ گھر جا کے قرآن کھولیں کہ اس نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اس کے ما قبل ما بعد دیکھیں، کیا اللہ کی منشا یہی ہے جو اس نے بیان کی ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں سورۃ فرقان کے اندر، عباد الرحمن ان کی صفات کیا ہیں؟ ان میں ایک یہ بھی کہی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں جو میری آیتیں بھی پڑھے جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے بلکہ اس پہ بھی سوچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو بات کہی ہے واقعتاً اللہ کا حکم یہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان عرض کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں آپ کا پابند ہوں، اور یقین جانیے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ میرے گریبان کو پکڑ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بتاؤ یہ بات کہی ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں، کیونکہ آپ میری بات سن رہے ہیں۔ تو مجھے کوئی حق پہنچتا نہیں کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہت سے اختلافات دیکھو تو پھر کیا کرو؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا پھر میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین جو ہیں، امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 4 خلیفہ راشد تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں خلفاء یہ خلفاء راشدین تھے۔
اگر ہم رسول اللہ کے طریقے میں وہ بات ملے یا ان خلفائے راشدین کے طریقے میں بات ملے تو ہمیں اسے پکڑ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی کا پابند نہیں بنایا۔ آپ میری بات کا 1000 مرتبہ انکار کریں، آپ پہ کفر لازم نہیں آئے گا، آپ کے ایمان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب میں اور آپ اللہ یا اس کے رسول کی بات کا ایک بات کا بھی انکار کریں تو کفر لازم آ جائے گا۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بہا، میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، وعزوا علیہا بالنواجذ، اور جس طرح انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے نا، ہاتھ اگر اسے نہ تھام سکے تو اپنی داڑھوں کے نیچے لے کے اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کہا اپنی داڑھوں سے نیچے جس طرح دبا لیتے ہو اس طرح میرے طریقے کو دبا لینا۔ کیوں؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیونکہ بہت سے نئے کام دین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام جو دین کے اندر نیکی سمجھ کے ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو ہم ایک عمل نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں لیکن وہ نیکی کے بجائے اللہ کے ہاں اجر کے بجائے وہ ہمارے خلاف ہی نہ پڑ جائے۔ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس امر، اس دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنے کی کوشش کی، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، کہا اللہ کے ہاں وہ کبھی قبول نہیں ہوگا بلکہ اس کے خلاف ایک چارج شیٹ بنے گی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں تو سارے ہی رسول اللہ کے طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن بعض صحابہ بڑے ہی ممتاز تھے۔ ان میں ایک سیدنا عمر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا سنت سے پیار کرتے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے سفر پہ، ایک جگہ آئی تو چلتے چلتے آپ نیچے ہو گئے، جس طرح بندہ رکوع میں ہو کے آگے جاتا ہے نا، پھر سیدھے ہو کر چل پڑے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا عبداللہ آپ کی اس عمل کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ آپ نیچے ہوئے پھر سیدھے ہو کے چل پڑے، کیا ہے یہ؟ کہنے لگے یہاں پہ ایک درخت تھا، جب میں رسول اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ آ رہا تھا تو نبی کریم اس درخت کے نیچے سے جھک کے پھر آگے سیدھے ہو کے چلے تھے، میں صرف اس لیے یہاں ایسے ہوا ہوں چونکہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ ایسے ہوئے تھے۔ پھر آپ آگے ایک جگہ گئے تو حالانکہ آپ کو حاجت نہیں تھی، اسی طرح بیٹھے جس طرح انسان پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اٹھے اور پھر چل پڑے۔ یہاں پھر پوچھا عبداللہ یہ کیا؟ کہاں یہ وہ جگہ ہے جب میں نبی کریم کے ساتھ تھا تو آپ نے یہاں بیٹھ کے پیشاب کیا تھا، اور میں صرف اس لیے ایسا بیٹھا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پالوں۔ یعنی حالانکہ اس میں اگر وہ نہ کرتے تو کوئی گناہ والی بات نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کا شوق اطاعت یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، ایک مرتبہ ایک صحابی حدیث بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی داڑھی پہ ایسے ہاتھ پھیرنے شروع۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی؟ کہنے لگے جب رسول اللہ سے میں نے یہ حدیث سنی تھی اس وقت آپ اپنی داڑھی مبارک پہ اس طرح ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آگے یہ تقریباً 7-8 واسطوں سے جاتی ہوئی محدث یعنی حدیث میں آئی تو ہر بندہ جو بیان کرنے والا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی داڑھی پہ ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا
چونکہ میں نے صحابی نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، میں نے صحابی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ کہتا ہے میں نے تابعی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے چونکہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ اگر وہ نہ کرتے تو پھر کیا تھا، لیکن صحابہ کا شوق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ وہ کچھ بھی ہے ہم اسی کو اپنانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لیکن آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو اس وقت ہمارا جواب وہی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ان مخالفین کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 170، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو وہ بات مانیں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھی، جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے ہم تو وہ کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں ہوگی، اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہوں گے تو کیا تم بھی پھر بھی ان کی بات ہی مانو گے؟ تو اس لیے ماں باپ کی بات معیار نہیں ہے، معیار اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ شریعت کے اندر ماں باپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ان کا فرما برداری، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ نے حکم دیا، لیکن شریعت کے اندر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر باپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی دوسرا حکم دے رہا ہے، اگر ماں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی دوسری بات کہہ رہی ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو پھر دوسرے مقام سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ کی طرف، تو قالوا آگے سے جواب کیا دیتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہمارے ماں باپ نے چھوڑا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ نہیں جانتے یا وہ ہدایت میں نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا کے اپنے ماں باپ کے پیچھے چلو گے؟ میرے پیارے بھائیو، آج یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاشرتی رسومات کو نہیں چھوڑتے، جو معاشرے میں رسم ہے اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت نہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً، بے شک سب سے بہترین نکاح اور برکت والا وہ ہے جو آسان ہو اور جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ آج ہم دیکھ لیں کوئی نکاح ہمارا ایسا ہے جو آسان ہو، یا ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دیں؟ ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں کیسے رہیں گے، تو پھر معاشرہ ہمارا خدا ہوا، معاشرہ ہمارا رسول ہوا، یا یہ رسول اور اللہ سے بہتر ہوا کہ ہم معاشرے کی رسم کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑنے پہ تیار ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صرف اتنا حکم تھا کہ اسے آسان بناؤ اور نکاح کرو، اور پھر فرمایا اپنے نکاح کا اعلان کرنے کے لیے ولیمہ کرو۔ تو ہم سارا بوجھ بیٹی والوں پہ ڈالتے ہیں، اور اس سے پہلے 3 4 5 ایسے فنکشن ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ جی آج تیل ہے، آج مہندی ہے،
آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں، تو یہ تو ہندو کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، طلاق کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے خاندان کے لوگ اسے لے کے رسول اللہ کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کے جب بات بتائی کہ یہ ہمارا نوجوان بچہ ہے، اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ غصے سے اٹھے، اس کے منہ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے، میں تم میں موجود ہوں، تم اللہ کے قرآن سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج اللہ کی قسم میں اس ملک میں ہر انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی نہیں پوچھتا کہ میں اب طلاق دینی ہے تو رسول اللہ کا طلاق کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کیا رہنمائی کی۔ جب ایسا کر گزرتا ہے اور کچھ لوگ بغیرتی کا رستہ دیتے ہیں، حلالہ کرواؤ، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ الحلل والمحل لہ، ان مولویوں کے منہ پہ اللہ کی قیامت کے دن لعنت پڑے گی جو لوگوں کو شریعت کا نام لے کے حلالے کروا رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ نے فرمایا اس بندے پر جو حلالہ کر رہا ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیا شریعت اسی کا نام ہے؟ ہم کسی بات میں رسول اللہ کی بات پوچھنے کے لیے جب پھنس جائیں پھر کہتے ہیں نہیں اسلام کا کیا حکم ہے۔ اس وقت ہمیں رسول اللہ بھی یاد آ جاتے ہیں، اللہ بھی یاد آتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بات کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا، وہاں جو ہمارا پاکستانی ترجمان تھے عبد الرحیم صاحب قصور کے علاقے کے، وہ ہمیں وہاں ایک عالم دین تھے مسجد توحید کے امام اور خطیب، ان سے ملوانے کے لیے لے کے گئے۔ اردو بولنے والے کچھ امریکہ کے وفود تھے، وہ برطانیہ سے آئے ہوئے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے، کچھ ہم پاکستانی تھے، کافی سارے لوگ ہم وہاں پہ جمع ہوئے۔ تو وہ سعودی عرب کا ایک ادارہ ہے تغسیل و تکفین، میت کو غسل دینا، کفن دینا اور دفن کرنا۔ وہ امریکہ سے آئے ہوئے ایک عالم دین نے ان سے سوال کیا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی آپ کے محکمے کی، چلو ہمارے امریکہ میں برطانیہ میں ہوتا ہے کہ حکومت ایسا کرتی ہے تو اس کی اجرت لیتی ہے، تو آپ لیتے بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس نے اتنی خوبصورت بات کی، میں ساری زندگی وہ لفظ نہیں بلا سکتا۔ اس نے کہا ہم اپنے مسلمان بھائی اور بہن کو الوداع رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے کہ جو ہمارا بھائی فوت ہوا ہے، اب جو بھائی فوت ہوا ہے نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کے باپ کا بیٹا ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کی بہن ہے، نہ ان کا بیٹا ہے، نہ ان کی بیٹی ہے، لیکن دل میں درد یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کو الوداع کریں تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اے امت رسول، کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو نہلانے کے لیے بھی 500 کا ایک ملازم لاتے ہیں کہ میرے ابا جی کو نہلا دو۔ ہم تدفین کے لیے بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اور ہی داخل ہو کے دفن کر دے۔ کون سا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازوں کے پیچھے چلو تو 2 کام نہ کرنا۔ ابو داود میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا 2 کام نہ کرنا، زبان سے آواز نہ نکالنا اور ساتھ آگ لے کے نہ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی مذہبی گیت پڑھتے ہوئے اپنی میتوں کے پیچھے جاتے ہیں، مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم میت کے پیچھے خاموش جاتے ہیں؟ کلمہ شہادت کے نعرے مارتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک شور مچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا خاموش جانا اور یہ سوچ کے جانا کہ تمہاری میت کہہ کے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میت 2 باتوں میں ایک بات کر رہی ہے،
اگر وہ میت اچھی ہے تو وہ منتیں کر رہی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ اگر وہ اچھی نہیں ہے تو وہ چیخ رہی ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ ہر اس کی چیخوں کو سن رہا ہے کہ وہ منتیں کر رہی ہے، یا ویلتا این تذہبونی، ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو۔ ہم نے اس کو تماشا بنا دیا ہے، صرف اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی آیا ہوں، کلمہ شہادت۔ اور اگر منع کیا جائے تو اور بلند آواز میں کرتے ہیں، اور کہا جائے، میت کے پاس کھڑے ہو کے کہا جائے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں ہے، تو صرف اپنے فرقے کو دکھانے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں دوسرے چڑھتے ہیں۔ چڑھتے نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچائیں۔ ہمیں کس بات کی چڑھ ہے؟ ہم تو اس وقت بھی اپنی میت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اور میں یہ پہلے بھی بات عرض کر چکا، ہمارے پاکستان کے اندر جتنی میتوں کو دفن کیا جاتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا جاتا دائیں یا بائیں رکھ کے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر کی پاؤں کی طرف رکھ کے اس طرح میت کو اندر رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، رسول اللہ کی سنت یہ ہے، ہم نہیں کرتے۔ جب قبر میں داخل کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ پڑھتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں اتارتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہاں بھی کہتے ہیں کلمہ شہادت، قبر میں اتار دو۔ کوئی ایسی بات، میرے بھائیو سوچیں ذرا، یہ معاشرتی رسومات کے پیچھے لگ کے کب تک ہلاکت میں پڑے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیو، ابھی چند دن پہلے عید کے نام پہ ایک دن گزارا، اگلے دن سارے اخبارات نے لکھا مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ رسول اللہ نے 2 عیدیں دی، ہم نے تیسری بنا لی، اور کہا منع کہاں ہے؟ تو کل کو ہم یہ کہیں گے نماز کے بعد سر کے بل کھڑا ہو جاؤ، تو منع کہاں ہے؟ اگر کوئی بیوقوف یہ کہے نماز کے پاس سر کے بل کھڑا ہو کے الٹا کہے کہ مجھے منع دکھاؤ کہاں ہے، بھائی منع کی نہیں، بات حکم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، کیا سیدنا ابو بکر سے زیادہ ہم محب ہیں؟ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسنین، سیدنا معاویہ، اور چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا ہم ان سے زیادہ محب ہیں؟ 400 سال کے بعد بنو فاطمی جو مصر میں شیعہ حاکم تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے اس بدعت کو شروع کیا، ہم نے اسے دین سمجھ لیا اور اسے محبت رسول کا نام دیا، اور بینر لگ گئے۔ آج شیطان کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی 63 سال زندگی میں کبھی یہ کام کیا تھا؟ جو مرضی گالی دو، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم فرقہ بندی کے دائرے میں آ کے صریحاً مخالف، میں صرف نماز کے اندر کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک معجزہ تھا، جس طرح میں اور آپ 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نبی کریم بھی 2 آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے، اور آپ کی اس گردن کے اوپر یہ جو ہڈی گردن کے نیچے ہوتی ہے، اس پہ ایک چنڈی کی طرح تھی، اسے کہتے ہیں مہر نبوت۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ نبی کریم جس طرح ہم آگے سے دیکھتے ہیں، آپ کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا جب نماز کھڑی ہوتی آپ لوگوں کو کہتے اقیموا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو قائم کر لو۔ دوسرا فإنی اراکم من وراء ظہری، لوگوں میں پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور جب رسول اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا تو صحابی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، ہم میں سے ہر بندے کے کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا ہوتا، قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ، اور ہم حرام سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملانا، بلکہ اگر کوئی ملا لے تو غصہ کرتے ہیں۔ دوسری حدیث اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، وسدوا الخلل، درمیان کے رکھنے بند کر دو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ رسول اللہ کا حکم کیا ہے، ہمیں یہ ہے کہ ہمارا فرقہ کیا کہتا ہے، ہمارے مولوی نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کی بات نہ ہو تو میں مجرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مل جاؤ، اگر ملنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا، یعنی ایک دوسرے میں اختلاف ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ ایک جگہ رسول اللہ نے فرمایا 3 باتوں پہ یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہودیوں کو بڑا ہی حسد آتا ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، ہم سے وہ بھی چھوٹ گیا، ہم گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے۔ دوسرا فرمایا ہم باہم مل کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھتے ہیں، یہودیوں کو اس بات پہ بھی بڑا ہی غصہ آتا ہے، حسد کرتے ہیں ہم سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں ہم ذرا سوچیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ، میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا جن پہ سٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ فروعی باتیں ہیں۔ میں رفع الیدین کی بات نہیں کرتا، آمین کی نہیں کرتا، ہاتھ سینے پہ باندھنے کی نہیں کرتا، میں صرف وہ باتیں کرتا ہوں کم از کم ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، ان باتوں پہ بھی سوچنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے آپ ایک دعا پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لوگ کہتے کہ شاید یہ بھول گئے ہیں سجدہ بھی کرنا ہے یا نہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کے دڑم جاتے ہیں۔ اسی وقت بعض اوقات بعض لوگ اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ کہیں گے یہ دعا بڑی لمبی ہے، کیسے یاد کریں گے جی؟ حالانکہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، کتنی؟ ملء السماوات وملء الارض، آسمان بھر جائے زمین بھر جائے، وملء ما بینہما، زمین آسمان کے درمیان سارا خلا بھر جائے، میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں۔ وملء ما شئت من شیء، اے اللہ یہ بھی کم ہے، جتنی تو چاہے میں اتنی تیری تعریف کرتا ہوں۔ بعد اہل الثناء والمجد، اے اللہ تو سب سے بزرگی والا ہے اس لیے تیری ثنا کر رہا ہوں۔ احق ما قال العبد، اے اللہ تیرا بندہ جو بات کر رہا ہے تو اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ولا معطی لما منعت،
اور جس سے تو منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے. ایک دن ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی. جب رکوع سے اٹھا تو اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سجدے میں چلا گیا. اس نے نماز ختم کی. نبی کریم نے پوچھا کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اے اللہ حمد تیرے لیے ہے، تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں. حمدن کثیرن، میں بہت زیادہ تیری تعریف کرتا ہوں. طیبن، تو پاک ہے. مبارکن، تو بڑا ہی بابرکت ہے. تو نبی کریم نے فرمایا میں 30 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ کلمات ایک دوسرے سے چھین رہے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارا فرقہ نہیں کہتا. نبی کریم 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے. اور وہ دعا اتنی خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ایک سجدے کے بعد اٹھتے کہتے اللہم اغفر لی، 5 چیزوں کی بلکہ 6 چیزوں کی دعا مانگتے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. ورحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے. وجبرنی، اللہ میرے نقصانات کا ازالہ کر دے. ورفعنی، اللہ مجھے بلندی عطا فرما. وحدنی، اللہ مجھے ہدایت دے. وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے. ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. ایک مرتبہ ایک دیہاتی کو رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی تو وہ یہ کہتا ہوا چل پڑا. آپ نے اس طرح اپنی جھولی کو اٹھایا، کہا یہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ کے چلا گیا ہے. ہم 2 سجدوں کے درمیان نہیں پڑھتے. اگر یہ نہیں یاد، یہ کلمہ تو یاد کر لیں. رسول اللہ 3 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان یہ کہتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. نہیں کہتے صرف اس لیے کہ میرا فرقہ نہیں کہتا. کیا رسول اللہ کی محبت کے تقاضے یہی ہیں؟ اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. ایک ہی دعا ساری زندگی بچپن سے یاد کی، جو رسول اللہ پڑھتے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین دعا، اس کا بہترین وقت بتائیے. آپ نے دعا سکھلائی اللہم اغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. حضرت عائشہ نے کہا تو انہیں سکھائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب. سیدنا علی نے کہا تو انہیں سکھائی اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تم درود پڑھ لو ادعوا اللہ ما شئتم، جو تمہارے من میں ہے وہ اللہ سے دعا کرو. کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم نے یاد کی ہیں کہ نماز کے اندر دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے. ہم کوئی ایسی دعائیں یاد کرتے بلکہ پوچھتے ہیں فون کر کے کیا نماز کے اندر اردو میں دعا ہو سکتی ہے؟ ہم اگر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہو تو سب سے پہلے اسے انگلش لینگویج سکھلاتے ہیں کہ میرا بچہ بہترین ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ اکانومسٹ بن جائے، یہ فلاں فلاں بن جائے. سب سے پہلے انٹرنیشنل زبان سکھائی جاتی ہے. تو میرے بھائیو اپنی آخرت کے لیے عربی کے چند کلمات نہیں سیکھ سکتے؟ ہم ساری زندگی یہی پوچھتے رہیں گے.
پھر میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی ایک رسم بنی ہوئی ہے، جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں پہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ فلاں دعا نہیں مانگتے، جبکہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نماز ختم ہوتی تو آپ کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں فلما انصرفت، پھر ہماری طرف چہرہ موڑتے اور آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے کہا فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مجھے میرے صاحب نے سکھایا فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ عوف بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فی کل دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو اپنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، ادھر اسے موت آئے گی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بعد الصلاۃ پڑھتا ہے، اللہ دیکھی اور اندیکھی چیزوں سے اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ پھر فرمایا جو شخص اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ صافات کی آخری آیت پڑھتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کی نماز میں سے کوئی نمبر نہیں کٹتا، اللہ پورا اجر دے دیتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سوال کریں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعد الصلاۃ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ ایک کم 100 ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کلمات کہہ کے 100 پورا کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم یہ سب کچھ بلا بیٹھے، ہم نے فرقوں کے دائرے لگا لیے، جو ہمارا فرقہ کہے گا، جو ہمارا مولوی کہے گا، ہم نے صرف وہ ماننا ہے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آخری بات میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ حکم اور اعلان سن لو جو سورۃ نور کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، زندگی بھر اپنے رسول کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی نافرمانی سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر